امام مہدی علیہ السلام کی پوری فائل تیار کی ہے۔ وہ لوگ اتنا خوفزدہ ہیں امام مہدی علیہ السلام سے، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ریسرچ، اسکول آف تھاٹ، عقیدہ ان لوگوں کا بہت زیادہ مضبوط ہے ان چیزوں پر۔ ہم سے زیادہ اسٹرکٹلی وہ لوگ فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہمیں تو یہاں فرقہ بازی پر الجھا دیا ہے۔ ہمارے یہاں تو مسلمان امام مہدی پر متفق نہیں ہیں، جبکہ وہ متفق بھی ہیں اور متحد بھی ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ آج سے 4 سال پہلے ایک اسلامی ملک نے 35 ملکوں کی آرمی ملا کر ایک آرمی بنائی تھی۔ اسلامی کنٹری کے ڈیفینس منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ایران کے مہدی موعود سے لڑنے کے لیے لشکر بنا رہے ہیں۔ ماننا نہیں ہے، لیکن اس کو دشمن تصور کرنا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے سارے مسلمانوں کی نظریں صرف ایک انسان پہ ٹکی ہوئی ہیں، وہ ہے مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں، مسلمانوں کو لیڈ کریں تاکہ مسلمان ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، امام مہدی کا کانسیپٹ، امام مہدی کا ذکر مسلمانوں کے تمام مکاتب کے اندر تو ہے ہی، بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب، دیگر ریلیجن، دیگر ادیان کے اندر بھی ایک نجات دہندہ کا کانسیپٹ ہے، ایک نجات دہندہ کا ذکر ہے جو کہ ظلم کے خلاف آئے گا، ان کو لڑ کر نجات دلائے گا۔ جیسا کہ میسوپوٹیمیا میں ایک چرواہے کا ذکر ہے جو کہ ان کا مسیحا ہوگا۔ ایجپٹ کے اندر ایک اوسیریس نام کے انسان کا ذکر ہے جو کہ آخری وقت میں آئے گا۔ اسی طرح زورو آسٹریلین مذہب میں ایک زاراٹوسٹر نام کے مسیحا کا ذکر ہے جو کہ آخری وقت میں پیدا ہوگا اور ایک طویل جنگ لڑے گا۔ ہندو بھی کل کے اوتار کو مانتے ہیں جو کہ کل یوگ کے وقت میں آئے گا، جو سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوگا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، جو ایک طویل جنگ لڑے گا۔ اس کے بعد وہ دنیا کو ظلم سے ختم کرے گا اور پوری دنیا میں دین پھیلائے گا۔ یہودی بھی اپنے مسیحا کو مانتے ہیں جو کہ ان کا مسیحا فیوچر میں آنے والا ہے، جو یقیناً دجال ہوگا، جو کہ وہ آئے گا، ان کو لیڈ کرے گا تاکہ وہ 3rd ٹیمپل بلڈ کریں گے۔ کرسچن کمیونٹی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو یہاں مسیحا کا کانسیپٹ میں آپ کو کلیئر کروں کہ مسیحا کا کانسیپٹ دنیا کے تمام مکاتب میں، تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں اور تمام ریلیجن کے اندر ان کی ہسٹری کے حساب سے مسیحا کا کانسیپٹ ہے۔ آج جو مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ آج کا ذکر نہیں ہے، یہ صحیح حدیث، صحیح سند، صحیح روایتوں کے اندر آیا ہے۔ یہاں تک کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جانتا ہے۔ Know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. So I went out and I hired. نیتنیاہو بھی یہ انکشاف کر چکا ہے کہ بہت جلد مسلمان پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس طرح امام مہدی اس دنیا کی طاقتور ترین فوجوں کو، دنیا کے پاورفل ملک کنٹریز کو اور دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کو کس طریقے سے فیس کریں گے، جن کے پاس ایڈوانس ویپن، نیوکلیئر سسٹم، سیٹلائٹ سسٹم، دنیا کے جدید ترین ہتھیار ہوں گے۔ آخر ایک انسان آ کر کیسے ان سب کو چیلنج کرے گا، جو کہ پوری دنیا کی اکانومی کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جن کے Acknowledging that my economy is doing pretty darn well because he doesn't want that to continue. And by the way, the idea that he wants to see a crash in the next 12 months, doesn't want to be Herbert Hoover. He has to understand, he's already Herbert Hoover. He's the only other president who lost jobs during his term. پاس آج دنیا کے سارے مسلمانوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات اور بھی بدل جائیں گے، پوری دنیا میں ظلم کا ماحول ہوگا، گریٹر اسرائیل بن چکا ہوگا، جسے نیتنیاہو خود میڈیا کے سامنے انکشاف کر چکا ہے۔ The UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change. خود میڈیا کے سامنے شو کر چکا ہے۔ اور انڈیا میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی کے آنے سے پہلے قومیں ایک دوسرے کو جنگ کا دعوت دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت عرب کے ایک بہت بڑے بادشاہ کو قتل کیا جائے گا، اور وہ بادشاہ بن سلمان بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس ارکان سے کہا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پولیٹیکو میگزین کے مطابق انہوں نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی اسرائیلی تعلقات کی بحالی اور امریکہ کے ساتھ تعاون کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد ایک کعبے میں کانفلنٹ ہوگا، اس کے بعد سعودی گورنمنٹ کے اندر ایک کانفلنٹ ہوگا، ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس آئے گا، جس کے بعد دنیا کے کئی علاقوں سے، کئی ممالک سے لوگ سفر کر کے اس شخص کی بیعت کریں گے، اور وہ لوگ 313 ہوں گے۔ جس طرح اسلام کی پہلی جنگ بدر میں 313 افراد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، اس کے بعد اسلام کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا تھا، اسی طرح
امام مہدی کے لشکر میں بھی 313 افراد ہوں گے، اور وہ افراد ہوں گے جنہیں دنیا میں آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا ایک بڑا مقام ہوگا۔ جب وہ 313 افراد امام مہدی کے پاس آئیں گے تو یہ صرف مولا کے لشکر کے سالار نہیں ہوں گے، یہ ایک کمانڈر، بہترین تھنکر، بہترین اسکالر ہوں گے۔ یہ امام مہدی کی ایک فوج بنانے میں مدد کریں گے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام مہدی کی ایک مکمل فوج بنائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک افراد کے پاس 40 انسانوں کا علم ہوگا، 40 انسانوں کے برابر میں طاقت ہوگی۔ جب یہ مکمل فوج تیار کر چکے ہوں گے تو وہ مسلمان جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے مظلومیت کی عالم میں زندگی گزار رہے تھے، وہ امام مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گے، جیسے کہ سیریا، افغانستان، یمن اور لبنان وغیرہ، کیونکہ آج ان کنٹریز کی کنڈیشن بہت بری ہے، اور اس کی وجہ ہے یہ امریکہ۔ سپتمبر 2014 میں امریکہ نے سیریا پر اٹیک کیا۔ اس کے بعد سیریا میں کئی سالوں تک جنگ کا ماحول رہا اور سیریا کی حالت بدترین ہو چکی تھی۔ اسی طرح امریکہ نے 2003 میں عراق پر اٹیک کیا، اور عراق کی آج حالت بھی اسی طرح بہت خراب ہے۔ Last night, a square mile in central Baghdad seemed like hell on earth. اسی طرح کئی سالوں تک امریکہ مسلسل افغانستان کے ساتھ جنگ کرتا رہا ہے، اور آج افغانستان کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہاں اتنی غربت ہے اور بہت برے حالات ہیں۔ اور پھر مارچ میں امریکہ نے یمن پر ایئر اسٹرائک کیا، جو کہ امریکہ کی ملٹری کا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ اس کے بعد امریکہ یمن کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہا تھا، کیونکہ یمن وہ واحد کنٹری تھا جو نہ کہ صرف فلسطین کی حمایت میں کھڑا تھا، بلکہ اسرائیل کی شپوں پر اٹیک بھی کرتا تھا، اسرائیلی شپوں کو ہائی جیک بھی کرتا تھا۔ This is the moment Houthi rebels hijacked an Israeli-linked cargo ship, storming the deck with weapons, taking crew members hostage, and yelling death to America and death to Israel. ان سب کے باوجود امریکہ اور اسرائیل یہ جانتے ہیں کہ ایران وہ واحد کنٹری ہے جو امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے دونوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے، جسے خود نتن یاہو نے بتایا۔ اور حال ہی میں جب امریکہ بھی جانتا ہے کہ ایران کتنا زیادہ پاورفل ہے، تو حال ہی میں امریکن صحافی نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال کیا کہ ایران اتنا ویک ہے، آپ اس پر اٹیک کیوں نہیں کرتے، ایران پر قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. ان سب کے باوجود امریکہ یہ جانتا ہے کہ ایران وہ واحد کنٹری ہی ہوگا جو سب سے پہلے امام مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائے گا، جو ان کے لشکر کے لیے سامان فراہم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے فوجیں مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان یہ تھا جس میں آج کا ایران، پاکستان اور دنیا کے افغانستان اور دنیا کے کئی ممالک کے کچھ حصے آتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی کنٹری کے پارٹ کا نام خراسان نہیں ہے جبکہ ایران کا ہے۔ اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایران کالے جھنڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالے جھنڈے لہراتے ہوئے فوجیں مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گی، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کالے جھنڈے لہراتے ہوئے وہ کون ہیں۔ ایران وہ واحد کنٹری ہی ہوگا جو امام مہدی کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ ایران سیکریٹلی ایک نیوکلیر سسٹم بنا رہا ہے اور سیکریٹلی ایک نیوکلیر ویپن بنا رہا ہے، پوری دنیا میں سیٹلائٹ سسٹم تیار کر رہا ہے، جس کے بعد امریکہ ایران سے نہ کبھی جنگ کرنے کے بارے میں سوچے گا، نہ اسرائیل امریکہ پہ اٹیک کرے گا۔ جب ایران مکمل طور پر نیوکلیر سسٹم، جوہری سسٹم بنا چکا ہوگا تو اس کے بعد نہ امریکہ کبھی ایران پر اٹیک کرے گا، نہ اسرائیل کبھی امریکہ پہ اٹیک کرے گا۔ یوں تو مسلم ممالک اور بھی ہیں، اور بھی ایسے ممالک ہیں جو اسلام کے نام پر بنے ہیں، لیکن وہاں پر اسلام کی حکومت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جو کہ امریکن کے اور برطانیہ کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ لیکن
ایران وہ واحد کنٹری ہے جو مکمل امام مہدی کے تیاریاں کر رہا ہے، امام کی آمد کے لیے مسلسل تیاریاں کر رہا ہے، اور امام کی آمد کے لیے اسلام کے نام پر اسلامی حکومت بنا چکا ہے۔ وہیں دوسری طرف سعودی عرب ہے جو کہ امریکہ کو آئل بیچ رہا ہے، اور وہی آئل امریکن راکٹوں میں یوز کر کے مظلوم فلسطینیوں پر بھیج رہے ہیں اور مار رہے ہیں۔ اور وہیں دوسری طرف سعودیہ ہے جہاں پر آج مکمل طور پر بادشاہت کا نظام ہے۔ جب سفیانی سیریا میں آئے گا تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کرے گا اور جنگ کے لیے ایک لشکر روانہ کرے گا، جو کہ ریگستان میں بیدان نامی جگہ میں دھس جائے گا، اور اس کا لشکر وہاں مر جائے گا، جو کہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوگا، جسے دیکھ کر وہ مسلمان جو امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ اسکالر ڈالر اور ریال کے خاطر امام مہدی علیہ السلام کو جھوٹا کہیں گے اور معاذ اللہ دجال کہیں گے، اور میڈیا بھی اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف فل پروپیگنڈا چلائے گا۔ جیسے ہی سفیانی کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کا لشکر ریگستان میں دھس چکا ہے تو وہ ایک اور آرمی تیار کرے گا۔ ویسٹرن کنٹریز اس کی یہ آرمی بنانے میں اس کی مدد کریں گے، جس کے بعد ایک طرف سفیانی جو کہ ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا، تو دوسری طرف امام مہدی جو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ ان دونوں کے درمیان ایک طویل جنگ ہوگی، جس کے بعد امام مہدی سفیانی کو قتل کر دیں گے، اور پورے عراق عرب میں اور پوری دنیا میں امام مہدی علیہ السلام کی پاور اور بڑھ جائے گی، اور مسلمان اور بھی قریب سے اور بھی زیادہ سے زیادہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور جو 313 مولا کے خاص افراد ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے نیچے کئی ہزار کئی لاکھ کا لشکر ہوگا۔ بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد امام مہدی پھر انڈیا پر حملہ کریں گے، ہندوستان پر حملہ کریں گے، کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی پوری دنیا میں ایک گریٹ لیڈر بن جائیں گے، ایک گریٹ لیڈر تصور کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور ویسٹرن کنٹریز کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے مسلمانوں اور ویسٹرن کنٹریز کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن ہوگا، کیونکہ وہ ویسٹرن کنٹریز جانتے ہوں گے کیونکہ ان کے لیے امام مہدی کے علاوہ ایک اور خطرہ ہوگا جس سے انہیں جنگ کرنی ہوگی، اور وہ خطرہ فیوچر میں آئے گا، اور وہ خطرہ وہ ہے جو کہ فیوچر میں آئے گا۔ تب اس خطرے کے لیے امام مہدی مسلمان اور کرسچن دونوں ساتھ مل کر اس عالمی خطرے سے جنگ لڑیں گے، اس عالمی خطرے سے جنگ لڑیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خطرہ سائنسٹ ہو، کیونکہ سائنسٹ بھی مسلمانوں کے لیے خطرہ ہیں اور مسلمانوں کو دشمن مانتے ہیں۔ تو اس بڑی طاقت کے لیے مسلمان کرسچن کمیونٹی یہ جنگ ساتھ لڑیں گے، اور یہ جنگ بھی امام مہدی علیہ السلام جیت جائیں گے، جس کے بعد مسلمان اپنے کیمپ میں ہوں گے، کرسچن کمیونٹی اپنے کیمپ میں ہوں گی۔ تبھی ایک کمیونٹی کرسچن کمیونٹی کا مسیحی کراس کو اٹھائے گا اور زمین پر گاڑ دے گا، جسے گاڑ کر وہ دنیا کو یہ بتانا چاہے گا کہ یہ اس وقت جو جیت ہوئی ہے یہ کرسچن کمیونٹی کی ہوئی ہے۔ تبھی مسلمان اپنے کیمپ سے باہر نکلیں گے، اس کراس کو اٹھائیں گے اور توڑ دیں گے، اور وہ یہ دکھانا چاہیں گے کہ یہ جیت اللہ کی ہوئی ہے۔ اسی جیت کے درمیان، اسی آپس میں اتفاق کے درمیان کرسچن کمیونٹی اور مسلمانوں کے درمیان جو ویسٹرن کنٹریز اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، تبھی ویسٹرن کنٹریز اور دیگر ممالک وہ کانٹریکٹ توڑ دیں گے اور ایک بڑی طاقت کے ساتھ امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کو لے کر آئیں گے، اور اس وقت ویسٹرن کنٹریز دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ امام مہدی کے خلاف ایک بڑا لشکر لے کر آئیں گے، جن کے پاس ایڈوانس ویپن، نیوکلیر سسٹم اور جدید ترین ہتھیار ہوں گے، جسے دیکھ کر مسلمانوں کا ایک حصہ یہ فوج دیکھ کر، ان ویسٹرن کنٹریز کی فوج کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایک حصہ جنگ چھوڑ کر چلے جائے گا، جسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ اس جنگ میں شہید ہو جائے گا جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا شہداء کہلائے گا، اور ایک حصہ یہ جنگ جیت جائے گا جسے اللہ آج کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آزمائے گا، جو کہ اب تک کی سب سے زیادہ لڑی جانے والی جنگوں میں سے سب سے بڑی جنگ ہوگی، جو کہ اتخاذ کی سب سے بڑی جنگ کہلائی جائے گی، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام لشکر لے کے استنبول کی طرف روانہ کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مہدی کے آنے سے پہلے استنبول ترکی کا جو شہر ہوگا وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جس طرح امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے فلسطین صرف کتابوں میں یاد کیا جائے گا، فلسطین کو ہسٹری کی بکوں میں یاد کیا جائے گا، اسی طرح استنبول بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے مکمل نکل چکا ہوگا، جس سے امام مہدی علیہ السلام آ کر جنگ کریں گے اور فتح کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب
इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो जंग करके फ़लस्तीन को फ़तह करेंगे, जिसको फ़तह करने वाली फ़ौजें बड़ी ही कमाल होंगी, जिनको फ़तह करने वाला लीडर बड़ा ही कमाल होगा। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन को फ़तह कर चुके होंगे, तभी इन्हीं को तो फ़तह कर चुके होंगे, तब इनकी फ़ौज को खबर मिलेगी कि दज्जाल आ चुका है, जो कि एक फितना होगा, जो मुसलमानों के दरमियान इत्तेफाक करवाएगा, मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे को लड़वाएगा, जो पूरी मुसलमानों को दरमियान ये खबर फैला देगा कि दज्जाल आ चुका है, जो मुसलमानों के घर पे हमला कर रहा है। तभी इमाम महदी एक लश्कर रवाना करेंगे जो कि दज्जाल से निमटने के लिए जाएगा, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपना लश्कर तैयार करेंगे और किस तरह दज्जाल इमाम महदी से लड़ने के लिए लश्कर बनाएगा, जो कि हम मज़ीद आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, ये तो बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो कि पूरी होती जा रही हैं ज़हूर से मुतालिक, और बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो कि अनकरीब पूरी होने वाली हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले काबे में 15 दिन पहले एक नफ्स ज़किया नाम की इंसान को कत्ल किया जाएगा, जिसे सऊदी गवर्नमेंट कत्ल करवाएगी, जो कि बहुत देखने में इंतहाई इबादतगुज़ार शख्स होगा, जिसे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले शहीद किया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा खाने काबा के अंदर। और ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जो कि पूरी होने वाली हैं या पूरी होने वाली बाकी हैं, जो पूरे होने को बाकी हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान शायान अली। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।